یاد رکھیں تمام والدین اپنی اولاد کو کوالٹی ٹائم دیں. اولاد کی تربیت کا سلسلہ یہ اس وقت شروع نہیں ہوتا جب بچہ آپ کا 10-11 سال کا ہو جائے. جب ماں حاملہ ہے نا اس وقت جو باپ اپنی بیوی سے بلند آواز میں بات کرتا ہے اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. یہ بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے نا اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو ضدی ہوتے بات بات پر لڑائی کرتے ہیں. تو جب ماں حاملہ ہو امید سے ہو اس وقت بھی ماں کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرے باپ. اس وقت کوالٹی ٹائم. جب دیکھیں زائنسٹ اس وقت اس حوالے سے اسرائیل میں کتنی محنت ہو رہی ہے. جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت اسے مچھلی کھلاتے ہیں, اس وقت اسے میتھس پڑھاتے ہیں تاکہ یہ جو بچہ جب دنیا میں آئے نا یہ یہودیوں کی قیادت کرے. اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہے. وہ جانتے ہیں کہ ماں ذہین ہوگی اس وقت جب حاملہ ہے تو بچہ بھی ذہین پیدا ہوگا. اور جب بچہ دنیا میں آئے تو جب بچہ 10 سال سے کم عمر ہوتا ہے نا تو اس وقت بچے کا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے. جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا رول ماڈل اس کا منتہا نظر اس وقت کوئی سیلیبریٹی ہوگا. جب بچہ گھر میں آتا ہے نا چھوٹی عمر میں تو باپ کو اپنا ہوم ورک دکھاتا ہے. بچہ باپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اس وقت گویا کہ پاکستان کی پوری سیاست باپ نے سنبھالی ہوئی ہے. باپ نیوز دیکھ رہا ہے. بچہ ہوم ورک دکھانا چاہتا ہے. ڈیڈی اس دور خبدن آنکھ کے پاس چلا جا, میں نیوز دیکھ رہا ہوں, فلاں وزیر اعظم آیا, فلاں چلا گیا, سیاسی حالات بھی ہے. تجھے کیا لگے تیرا اس وقت سب سے بڑی تیری ذمہ داری تیری اولاد ہے. اگر تو اسے سنبھال سکے نا اس کو اس وقت کوالٹی ٹائم دے. یاد ہے کہ 11 سال کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کا دل نہیں جیتا نا تو پھر وہ بچہ باغی ہوگا. اس وقت اگر آپ اس کی پٹائی بھی کریں ڈانٹیں بھی تو آپ کی بات نہیں مانے گا. مانا بھی تو ہاں اگر رزق حلال کھلایا نا تو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ پھر 30-40 سال کا باغی بھی ایک مرتبہ پھر اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات ہے جس طرح مثال کے طور پر آج ہم نے چند واقعات بیان کیے, یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو بتائیں. اب بتائیں اونٹ کو حضور سے کس قدر محبت تھی, ہرنی کو حضور سے کس قدر محبت تھی. آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں 2 سال کا بچہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیاں بتائیں, سیرت کے واقعات بتائیں. اب بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں رکا کیسے پرواز کرتے ہیں. وہ سپر مین کو بھول جائے گا, بیٹ مین کو بھول جائے گا. جو والدین کہتے ہیں نا کہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں بیسٹ بیبی سٹر بچوں کے لیے ٹی وی ہے. جب ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا, ٹی وی کے حوالے کر دیا, تو کوالٹی ٹائم دے. بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں. کرسچینٹی اس وقت جو دنیا میں پھیل رہی ہے صرف معجزات, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقابلہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا کی تو ہزاروں معجزات ہیں لیکن ہمیں کتنے معجزات ازبر ہیں, ہمارے بچوں کو کتنے معجزات ازبر ہیں. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں, اور اپنے بچوں کو جب آپ کوالٹی ٹائم دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بچوں تک پہنچائیں گے, ان کو دین اسلام سکھائیں گے, پھر بھی اگر بچہ باغی ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنا کام کیا. پھر اب یہ بچے کی ذمہ داری ہے, اور بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں گھر میں بڑی بڑی جو آفتیں آتی ہیں ان بوڑھوں کی وجہ سے ٹلتی ہیں. جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا جو بوڑھا جو آپ کا ٹائم مانگ رہا ہے, جو آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہے, اس بزرگ کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں چلتی ہیں. اس ماں کے وجود کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں چلتی ہیں. ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی, اب آتی ہیں ٹلتی نہیں ہے. میں نے کہا بتا کیا ہوتا تھا. کہا ایک مرتبہ کچھ گینگسٹرز مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں بچ گیا. ایک وقت میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا, بالکل پینی لیس ہو جاتا, لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرا پیسہ آ گیا. کہا اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں. میں نے کہا کس دور کا واقعہ ہے. جب اس نے بتایا تو پتا چلا اس وقت اس کے والدین زندہ تھے. میں نے کہا نادان تجھے پتا نہیں ہے, وہ جو بابا جو تجھ سے ٹائم مانگ رہا ہے وہ صرف چاہتا ہے تجھ سے باتیں کرے, لیکن تو کہتا ہے وہ لایعنی باتیں کرتا ہے, بے مقصد باتیں کرتا ہے, اس کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں. نادان انسان تجھے پتا نہیں, وہ جب بڑھاپے کی عمر میں جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, وہ بابا جب ایک وقت تھا کہ لوگوں کے سامنے اپنا روپ دکھاتا تھا, اپنا دبدبہ دکھاتا تھا, آج گلی بازار میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی دور تھا لوگ میری باتیں سنتے تھے, اب تو میرا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. جب وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر میں آتا ہے نا اور چاہتا ہے کم از کم اپنے بیٹے سے تو بات کروں نا, اور بیٹے کو ڈھانکتا ہے اور بیٹا بھی پھر آنکھیں نکال کے جب بات کرتا ہے تو پھر اس باپ کا دل ٹوٹتا ہے. اور جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا دل لے کر باپ بیٹھا ہوا ہے نا تو یاد رکھو پھر اس کا مستقبل برباد ہے, اس بیٹے کا مستقبل برباد ہے. تو اپنے باپ کو ہنساتا ہے, دنیا کی محتاجی سے بچ جاتا ہے.
اگر بوڑھے باپ کو صرف تم لطیفے سنا کر کوالٹی ٹائم دو، صرف اتنا کہو کہ میں نے بالی ووڈ سٹارز کی ساری سٹوریاں سیکھ لی، میں جانتا ہوں کہ فلاں سٹار کی لائف سٹوری کیا ہے، فلاں فٹ بالر کی بایوگرافی کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بھائی فلاں کرکٹر کی بایوگرافی کیا ہے، فلاں مشہور شخصیت کی بایوگرافی کیا ہے، لیکن کیا تم نے اپنے باپ کی بایوگرافی بھی پڑھی، اپنے باپ کی سٹوری بھی پڑھی کہ تیرے باپ کی سٹوری کیا ہے، کس طرح محنت کر کے، کس طرح مزدوری کر کے اس نے تیری پرورش کی، کتنی محنت کر کے زمانے کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج وہ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ نایانی باتیں کرتا ہے۔ اب دور بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، پرانے دور کے پرانے تقاضے تھے، والدین کو بھی بدلنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی بوڑھوں کو بدلنا چاہیے، اور نادان بوڑھا آپ کیسے بدلے گا، اب تجھے بدلنا چاہیے، تو بدل، بوڑھا نہیں بدل سکتا۔ کہتے ہم کیسے بدلیں، اپنے چھوٹے بچے کے لیے تو بدل جاتا ہے، ایک بوڑھا شخص تو کہتے ہیں وہ بدلے، اب کوئی سائیکالوجسٹ آپ کو یہ تعلیم نہیں دے گا، بوڑھوں کی نفسیات کو پڑھنے والا کوئی بھی ماہر یہاں پر کوئی ٹرین بندہ بیٹھا ہو وہ یہاں کھڑا کے مجھے بتائے، بوڑھا کبھی بدل نہیں سکتا، اگر بدل جائے تو خاص اللہ کا کرم ہے، اس نے جو زندگی گزار لی ہے اب اس کے ذہن میں جو انفارمیشن فیڈ ہو چکی ہے وہ نہیں نکل سکتی۔ ہاں اگر تو 20-30 سال کا ہے تو بدل سکتا ہے، کیسے؟ جیسے تو 30 سال کا ہے اور اپنے 3 سال کے بچے کی عادتیں اپنا لیتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو سویٹس نہ دو، بچہ ضد کرتا ہے تو اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، تو اس کو پارک میں لے جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بابا ضد کرتا ہے، بھائی ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں، ایک مرتبہ میں اسپتال لے کے جاؤں، ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ بوڑھا یہ نہیں لے سکتا، یہ پھر وہی ضد کرتا ہے، اب اس کو کیسے راضی کروں، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 30 سال کے ہو کے 30 سال کی عمر تک پہنچ کے اپنے 3 سال کے بچے کی طرح بچہ بن گیا ہے، تو 30 سال کا ہو کے 80 سال کا بابا کیوں نہیں بن سکتا، تو اس کی عادتوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ تجھ میں تو ابھی ہمت ہے اور توقع اتنی ہے کہ وہ بابا بدل جائے، وہ نہیں بدلے گا۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مستقبل سمجھ جائے تو اب تو اپنے بابے کی عادات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ تو جانتا نہیں وہ نایانی باتیں کر رہا ہو، غیر معقول باتیں کر رہا ہو، لیکن بڑے بڑے مقدموں سے اگر تجھے چھٹکارا ملے گا، آزادی ملے گی، تو فقط اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی برکت سے ملے گی، کوالٹی ٹائم۔ جس طرح ہماری آرگنائزیشن میں کنز الہدیٰ میں جو کہ 15 منٹس ایٹ لیسٹ 15 منٹ آپ بھی اپنے بچوں تک، جن کے بچے یہاں نہیں آئے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں خدا کی قسم۔ اور اگر نہیں سنتے، اگر نہیں مانتے تو اب ان کی محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان ہے، ٹھیک ٹھاک امیر لڑکا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری ڈیڈ باڈی، چونکہ یہاں سے کبھی کبھی اسپتال والے باڈی نہیں دیتے نا، تو کہا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری باڈی کے ساتھ وقت گزارنا، تنہا جب میری ڈیڈ باڈی ہوگی تو تو میرے ساتھ رہنا، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ تو وہ پہلے دن ابھی باپ کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس ہے، اس نے کہا کہ کچھ نوجوانوں کو بھیج دیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس نے وصیت کی تھی مجھے۔ میں نے کہا وصیت تو تجھے کی تھی نا، ہمیں تو نہیں کہا تھا نا۔ اس کی باتوں سے میں اتنا حیران ہوا، اور اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کیا، بہت کچھ کیا، بڑی محنت کی اس کی پرورش کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، اور بہت بڑا بزنس مین ہے وہ ساری کمائی باپ کی تھی۔ کہا کیا کروں بھائی، میں باپ کی لاش کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مجھے کچھ حرکت سی محسوس ہو رہی ہے، مجھے ڈر سا لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ساری عمر میں آٹا گنیا، ہاں تے لکھاں کیتے پیڑے، ساری عمر میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں آندا نیڑے، کوئی نہیں آندا نیڑے، کوئی قریب نہیں آتا۔ اور وہ ایک ظالم کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر ہاتھ میں حرکت سے مجھے محسوس ہو رہی ہے، مجھے یہ خوف آتا ہے کہ آنکھیں نہ کھول دے، کہ بابا لوٹ کے نہ آ جائے۔ میں نے کہا ارے نادان انسان، اتنی بھی رہتی جانوی واری ڈرانا بنیا، ہاتھ میں لاؤنڈے ڈرتے ڈراؤنا بنے، لوگ ڈرتے اپنی اولاد جانوی ہوئی ڈراؤنا بنیا کہ ہاتھ میں لاؤنڈے ڈرتے، جنہاں نہیں تو پاپ کمایا کتنے گئے تیرے کھاتے، جن کے لیے حرام کماتا رہا، پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بیٹے نے کہا شادی کے لیے فلاں ہال بک کرنا ہے، فری مکسنگ ہو، مخلوط محفلیں ہو، پاپ سٹارز ہو، حرام ہو، جائز ناجائز میں تفریق نہیں کی، کچھ فرق نہیں کیا۔ اس کے لیے جنہوں نے تو پاپ کمایا ان کے لیے تو پاپ کماتا رہا، کتنے گئے تیرے کھاتے، آج کہاں گئے وہ؟ سب سے اہم پیغام کہ اگر اولاد بات نہیں مانتی اب ان کو اللہ کے حوالے کریں، خود اللہ سے رو لگائیں، آپ کی دعا میں وہ تاثیر ہے۔ میں نے اس طرح کہا استغفار پڑھے، اور اولاد کے لیے خدا کی قسم اس سے بڑا بغیرت بیٹا کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ بیٹے سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے ایسے بھی دیکھے بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں، رشتہ دار گھر میں آئے ہوئے ہو نا تو ماں بچے کو بلاتی نہیں ہے، باپ بلاتا نہیں ہے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ
نے جواب دے دی، توہین ہی کر دی، بیٹا اوپر سو رہے جی، میں نے بلایا ہے لیکن وہ آرام کر رہے ہیں نا حضرت، کیونکہ انہوں نے کل کام پر جانا ہے۔ ڈر کے مارے ماں باپ بلاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ اس سے بڑا بےحیرت کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ تو باہر گلیوں میں گینگسٹر بنتا ہے، تو باہر گلیوں میں کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، اور باہر تجھے لوگ ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ جب باہر گلیوں میں نہیں چلتی تو بھاگ کے آگے کرتا ہے، باپ کو ڈرتا ہے۔ اس سے بڑا بےحیرت کون ہے، لو لائف کون ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے۔ تو یاد رکھ، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیری اولاد تجھے ڈرائے گی، تیری اولاد تجھے ڈرائے گی۔ اگر آج اللہ نے وقت دیا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، لا تقل لہما اف کے تحت 12 اقوال امام راضی نے نقل فرمائے، ان میں سے ایک قول اف کے حوالے سے امام راضی فرماتے ہیں کہ بیٹوں کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، کہ اگر باپ ایسا اپاہج ہو یا ایسا محتاج ہو، ضرورت مند ہو، کہ باپ کو استنجا کرنے کی بھی ذمہ داری بیٹے کی ہے، کیونکہ رسپانسبلٹی اولاد کی ہے۔ یہ جو اف ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اگر ماں باپ کے استنجے کی ذمہ داری تمہاری ہو اور وہ باتھ روم واش روم میں نہ جا سکتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ بستر پر ان کا پیشاب اور پخانہ صاف کرو، اور جب تم صاف کرو گے اس دوران اگر تم نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیا، کہا فقط رومال رکھ لیا، اس سے بھی اگر تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہو، حالانکہ یہ فطری ہے بات، یہ نیچرل بات ہے، انسان کو اپنی گندگی سے بھی بدبو آتی ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ انسان اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے؟ نہ، وہ اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن کہا کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے، ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی تم یہ خدمت کر رہے ہو اور ان کی صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے ناک پہ رومال رکھ لو، تو گویا کہ تم نے اف کہہ دیا، یہ بھی اف ہے، تم نے ان کا دل توڑا، وہ کہیں گے میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہے، ایسی حرکت بھی تم سے ظاہر نہ ہو، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا، وہاں شرک اور قتل کے ساتھ تیسرا کبیرہ گناہ ماں باپ کا نافرمان ہونا ہے۔ قتل کرنا، شرک کرنا، اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کا جو نافرمان ہے دوسرے گناہوں کا عذاب مؤخر ہوتا ہے آخرت کے لیے بھی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ کرتا ہے اسے اللہ اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اس کا عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور اولاد جو بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے والدین کے پاس جا کے، آج ایک تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے یہ آئی لو یو کا میسج اپنے والدین کو بھیجیں، ان کو بھیجیں، ان سے معافی مانگیں۔